ڈان نیوز کی ویب سائٹ پر 18 دسمبر 2012 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے جوناتھن پولارڈ نامی ایک اسرائیلی جاسوس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اس بات کا انکشاف ریلیز ہونے والے دستاویز میں کیا گیا ہے۔ 1984 سے 1985 تک پولارڈ نے اسلام آباد کے کئی واقعہ ایک نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ کی معلومات کے کئی سیٹس اسرائیل حکام کے حوالے کیے اور یہ آفیشیل امریکی ڈاکومنٹ تھے۔ پولارڈ اگرچہ امریکی شہری ہے لیکن امریکی بحریہ سے وابستہ رہتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی۔ 1987 انہیں اسی بنیاد پر عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن انہیں 21 نومبر 1987 میں پے رول پر رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ 14 دسمبر 2012 کو CIA ایک خفیہ دستاویز جاری کیے جس کا نام جوناتھن پولارڈ جاسوس کیس تھا، اور یہ رپورٹ 30 اکتوبر 1987 کو تیار کی گئی تھی۔ ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ 1980 کے عشرے میں امریکہ یہ جانتا تھا کہ پاکستان ایٹمی میدان میں خاصی پیش رفت کر رہا ہے، لیکن افغانستان سے جاری سوویت جنگ میں اسلام آباد کی حمایت کے بدلے میں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پھر جولائی 1982 میں رینگن حکومت نے CIA کے سابقہ نائب سربراہ جنرل ورنس والٹرز کو جنرل ضیاء الحق کے پاس روانہ کیا تاکہ انہیں ایٹمی پروگرام میں پاکستانی کی خفیہ اور تیز رفتار پیش رفت پر واشنگٹن کی تشویش سے آگاہ کیا جا سکے۔ پھر 1986 میں آرمز کنٹرول اور ڈس ڈپارٹمنٹ ایجنسی کے ڈائریکٹر کینتھن ایلڈمان نے بھی وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک دستاویزات سے تو یہ دلچسپ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رینگن انتظامیہ یہاں تک چاہتی تھی کہ پاکستان اپنے خفیہ راز انہیں نہ بتائے، کیونکہ اس صورت میں سچ سامنے آ جانے پر کانگریس کا سامنے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام پر کام نہیں کر رہا۔ اس سے افغان مزاحمت کو نقصان پہنچانے کا بھی اندیشہ تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس وقت بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد اور بھروسے کی کمی تھی اور آج بھی ہے۔ 1981 کے موسم سرما میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انٹیلیجنس کی بنا پر اندازہ لگایا کہ اس وقت پاکستان ایک کارآمد بم بنانے کے قابل ہو چکا ہے، تاہم کوہٹا پلانٹ سے حاصل شدہ افزودہ یورینیم سے 1983 سے قبل ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس بارے میں وزیر خارجہ جارج شلٹن نے صدر رینگن کو خبردار بھی کیا تھا۔ اس کے بعد 1987 میں سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ افیشلز نے لکھا کہ جنرل ضیاء ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، لیکن صدر جیمی کارٹر کے دنوں میں امریکہ نے دوسری اقوام پر زبردست دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو کسی بھی طرح حساس ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف تاخیر سے دوچار کر سکتے ہیں بلکہ اسے پیچھے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں 1987 امریکہ میں کسٹم حکام نے ایک پاکستانی ارشد پرویز کو گرفتار کیا جو کوہٹا پلانٹ کے لیے خاص قسم کا فلاز اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی رینگن انتظامیہ نے کہا کہ پاکستان اب بھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھتا۔